السلام علیکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے، انا ارسلناک بالحق، بلا شبہ ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے ہمیشہ قائم رہنے والے کے ساتھ، بشیرم و نذیرہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اس آیت کو ذرا لفظی ترجمہ کریں۔ جو ترجمہ میں نے بولا ہے وہ کیسے حاصل ہوا؟ پہلا لفظ انا، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، الف نون زر ان، نون زبر نا، انا، اور دوسرا ہے نون الف زبر نا۔ تو پہلے انا کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ، بے شک، واقعی، اور اس کے بعد ہے نون الف زبر نا، اس کے معنی ہوتا ہے ہم۔ اس کے بعد آتا ہے ارسلناک، یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے ارسلہ۔ یہ ارسل وہی لفظ ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں، لکھے پڑھے حضرات بھی بولتے ہیں، ارسال کرنا، بھیجنا۔ پرانے لوگ عموماً اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے کہ آپ کا ارسال کردہ خط مجھے مل گیا، یعنی آپ کا بھیجا ہوا خط مجھے مل گیا۔ اس کا اگلا لفظ ہے نا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہ دراصل نون الف زبر نا ہے، بیچ میں لکھتے ہوئے الف نہیں لکھا جا سکتا تھا، تو اس کی نشانی کھڑا زبر بنا کر لگا دی گئی، جس کے معنی ہوئے ہم۔ اس کے بعد آتا ہے کا، کاف زبر کا۔ یہ وہی لفظ ہے یو، تم، آپ۔ ارسلناک کا ترجمہ بن گیا بھیجا ہے ہم نے آپ کو۔ اس کے آگے آتا ہے بالحق، بے کے نیچے زیر ہے، یہ بے کے معنی ہوتے ہیں ساتھ۔ اس کے بعد آگے آتا ہے الف لام، ال کے معنی ہوتا ہے تمام، ہر ایک، جیسے کہ وہ آتا ہے الحمد شریف میں، الحمد، ہر تعریف۔ اس کے بعد آ گیا حق۔ حق کے معنی آپ کے قرآن مجید میں لکھے ملتے ہیں سچ، ٹھیک ہے، حق کے معنی سچ بھی ہیں، لیکن قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ حق دراصل باطل کے مقابل آیا ہے۔ سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل، اس میں آپ آیت نمبر 81 میں جملہ دیکھیں گے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی چیز آ گئی ہے اور مٹ جانے والی چیز، چلی جانے والی چیز، ضائع ہو جانے والی چیز چلی گئی۔ تو حق کے معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والی چیز یا حقیقت، باطل کے معنی ہے بے حقیقت۔ اس کے لیے ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100، وہاں ایک جملہ آیا ہے، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی زبانی کہلوایا، قد جعلہا ربی حقا، میرے مالک نے اسے حقیقت بنا دیا۔ بات یوں تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اپنے باپ کو بتایا تھا
کہ ابا میں دیکھتا ہوں کہ ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو باپ نے منع فرما دیا تھا کہ بیٹے یہ کسی کو نہیں بتانا. اب وقت وہ آ گیا کہ مصر میں جناب یوسف علیہ السلام برسر اقتدار آ گئے تھے. تو اپنے باپ اپنے بھائیوں کو گھر والوں کو سب کو مصر بلا لیا تھا. تو سب نے اس کو سجدہ کیا تھا بادشاہ وقت کا دیکھ کر کے. تو اس چیز کو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو یاد کرایا تھا کہ وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا نا، قد جعلہا ربی حقا، میرے مالک نے اس خواب کو حقیقت بنا کر دکھا دیا. یعنی آج میں برسر اقتدار ہوں اور یہ لوگ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو حق کے معنی ہیں حقیقت. اسی طریقے سے ایک جگہ اور بھی یہ لفظ ملے گا آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، دین الحق، ہمیشہ قائم رہنے والا قانون. کون سا ہے؟ قرآن مجید. 15 صدیاں گزر گئیں، قرآن مجید ویسا کا ویسا ہے اور قیامت تک رہے گا. تو اسی قرآن مجید کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو ہمیشہ قائم رہنے والا دے کر بھیجا ہے. خوشخبری سنانے والا بھی ہے آپ اور ڈرانے والے بھی آپ ہیں. پھر اس کے بعد آخری جملہ ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اس میں تھوڑا سا توجہ فرمایا باؤ کہ میں نے تو اور ہوتا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے آگے ہے لام الف زبر لا. قرآن مجید میں لام دو طریقے پر استعمال ہوا ہے. ایک تو ہے لام زبر لا، جس کے معنی ہوتا ہے ضرور، یقیناً. دوسرا استعمال ہوا ہے لام الف زبر لا، اس کے معنی ہوتا ہے نہیں، نا، نو. تو یہ ایک یاد رکھنے والی بات ہے. اس کے بعد فرمایا تسألو، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، تے کے اوپر پیش ہے. یہ تے دراصل تم کی نشانی ہے. اس کے بعد آ گیا سین حمزہ لام، سآلو. یہ وہی ہے جو ہم اردو زبان میں سوال بولتے ہیں. اس کے معنی ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا. لا تسألو، نہیں آپ سے پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، ان کے معنی کے متعلق، اصحاب الجحیم دوسری لوگوں کے متعلق. تو میں نے اس آیت کو کوشش کی ہے لفظاً بیان کرنے کی. آپ فرصت نکال کر، ٹائم لے کر قرآن مجید کھولیں. جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اسے لفظوں پر انگلی رکھ کر لفظاً ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس عمل کو روزانہ جاری رکھیں. پھر ایک وقت وہ آ جائے گا جب آپ قرآن مجید کے عربی متن کا اردو ترجمہ خود کرنے لگ جائیں گے. جو ترجمہ آپ کریں اسے لکھتے جائیں. اللہ کی مہربانی سے ایک دن وہ آئے گا کہ آپ ترجمہ خود کرنے کے لائق ہو چکے ہوں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کا ترجمہ میرے کیے ہوئے ترجمے سے بدرجہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کا ترجمہ کرنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.